سو اللہ عز و جل نے قبیلے کے تعارف کے لیے سورہ حجرات میں تعارف کا بتایا ہے. ڈاکٹر قبیلہ نہیں ہوتا, انجینئر قبیلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کو ہاریزونٹل ڈسٹنکشن اور ورٹیکل ڈسٹنکشن میں فرق کرنا بیسک سائیکالوجی 101 ہے. بندہ اگر کہتا ہے نا کہ میرا نام ڈاکٹر ساحل ندیم ہے, تو وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کتابوں کے اندر ایک فلاں دسترس حاصل کر لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک روب کی نشانی ہوتی ہے, وہ اس کی نیت بے شک نہ ہو, اس ٹائٹل میں روب ہوتا ہے, اسی لیے اس کو خطاب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو عرض نہیں کہتے, خطاب کہتے ہیں. سو جب ایک بندہ یہ اپنے نام کے آگے یہ رکھ لے کہ میرا نام حاجی امجد ہے, تو وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں بہت عاجز آدمی ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے حج کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کا نام آئی ڈی کارڈ پہ امجد ہے, مگر اس نے ٹائٹل چینج کر کے حاجی صاحب لکھوا دیا, حاجی امجد, تو وہ ریاکار ہے. وہ اسلام کی بیسس ہے, اس میں اور کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ اسلام کی بیسس میں کون ہوتا ہوں بتانے والا, اللہ عز و جل نے بتا دیا ہے کہ تعارف تمہارے قبیلوں کی نشانی میں سے ہے. بس قبیلہ جو بھی قبیلہ, میں نقوی ہوں, میرا قبیلہ ہے نقوی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں سے ہوں. اب میرا یہ تعارف ہے. مگر اگر میں جتانا شروع کر دوں کہ بھائی آپ تم سے نیچے ہو, میں نقوی ہوں, تم امتی ہو, ہم نبی کے خاندان میں سے, تو یہ کبر میں آئے گا. میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نقوی ہوں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں. سمجھ اب سن. دوسرا مدعا, 1400 سال سے آپ نے روایت بتائی ہے سر, دیوبند 1400 سال سے دیوبند ہندوستان کا حصہ ہے سر, دیوبند مکہ مدینہ کا حصہ نہیں ہے. 1400 سال کو دیوبند میں تو نہ لے کے جائیں. 1400 سال سر آپ دیوبند کے ہیں سر, آپ 1400 سر آپ کے میں نے سر جی میں نے آپ سے کہا ہے کہ ابھی آپ میری بات پوری ہو گئی سر, میری بات پوری نہیں ہوئی سر, آپ بات پوری کریں. میں سے ایک پوائنٹ آپ کا لے لوں گی, آپ ضرور لیجیے گا. بریلی ہو یا دیوبند ہو, 1400 سال پہلے یہ ہندو شہر تھے, یہ مسلمان شہر نہیں تھے. 1400 سال پہلے ادھر اسلام ہی نہیں آیا تھا, یاد رکھیے گا. 700 سال پہلے بھی ادھر اسلام نہیں آیا تھا. یہ بہت احتیاط سے سمجھے, اپنے آپ کو 1400 سال کی لڑی میں دیوبندی یا بریلوی مت ڈالیں. رہی بات علماء کی جو چین ہے, میں نے کہا ہے کہ پرانے بندے نعوذ باللہ غلط ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ 1400 سال پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس جڑ جاؤ. بیچ والے بندوں سے جڑنے کی رسک لینے کی بجائے, ایک طرف فرقہ والے سارے بولتے ہیں ہمارا فرقہ ہمارے پوری ٹریڈیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور ساتھ آیت بھی سناتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا. بھائی یا تو آپ اللہ کی کتاب مان لیں گے فرقہ نہیں ہونا چاہیے, یا پھر آپ مان لیں کہ فرقے ہونے چاہیے اور ہمارا احسن ترین فرقہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. تیسری چیز جو میں ختم کر دوں اس بات کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے اوپر خود تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا. مفتی صاحب کو حدیث پتہ ہوگی, مستند ترین حدیث ہے, نہ کوئی شیعہ حدیث ہے نہ سنی حدیث ہے, متواتر. تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر ایسے بیڈ روم کی دیوار پہ لگانی چاہیے حدیث, جہاں صبح اٹھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم تک حق پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا, تمام مسلمانوں نے اس وقت کہا, حج پہ آئے ہوئے سارے, یا رسول اللہ نام آپ نے حق پہنچا دیا. اوپر دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ گواہ رہی کہ میں نے پیغام تیرا پہنچا دیا. اب آگے تم لوگ, میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر رہا ہوں, اور کوشش کیجیے گا اس حدیث کو اسکرین پہ لگا دیجیے گا تاکہ کیمرے پہ بچہ سیکھ لے. یہ متواتر ترین حدیث ہے, غور سے سنیے گا, اس کا مطلب بھی بتائیے گا مسلمانوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ نکل جاؤ اور پہنچاؤ اس پیغام کو دنیا کے ہر خطے تک. آنے والی نسلیں, جو ان لوگوں تک تم پیغام پہنچاؤ گے, ان کی آگے آنے والی نسلیں میرا پیغام تم سے بھی بہتر سمجھ لیں گی. اب وہ جہاں جہاں پہنچیں گے, جدھر جدھر ان کی اگلی نسلیں آئیں گی, وہ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام ان لوگوں سے بہتر کیسے سمجھ لیں گے؟ یہ میری رائے تو نہیں ہے, ایگزیکٹ الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. سو جتنا بھی علم اللہ عز و جل نے دنیا میں, سورہ فاطر کی آیتیں پڑھیں, صرف آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عالموں کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے, ابھی سے مت روکیے گا, ایسے نہیں بول. اللہ تعالیٰ کی آیت بتا رہی ہے کہ کائنات پہ غور کرنے والے, میوہ پھٹتا کیسے ہے, آسمان برستا کیسے ہے, یہ وادیاں سفید ہیں, بیٹا بات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا. خیر ہے, دو رمضان کے لیے آئے ہیں, آپ کو پکوان کے تھوڑی آئے ہیں. مختصر کر لیں. تو کہانی یہ ہے کہ اللہ عز و جل جس کو عالم کہتا ہے, اس کے اوپر عالم کی نشانی اللہ بتا دیتا ہے. میں وہی نشانیاں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا قرآن پکڑو, میتھمیٹکس کے اندر انٹر ہو جاؤ, قرآن پکڑو اور فزکس کے اندر انٹر ہو جاؤ, قرآن پکڑو پالیٹکس میں انٹر ہو جاؤ. ایک عالم بتا دے پالیٹکس میں, ایک عالم بتا دے میتھمیٹکس میں, ایک عالم بتا دے فزکس میں,
اور میں تو کہہ رہا ہوں عالم آئے، قرآن کے علاوہ تو حل ہی کہیں نہیں ہے، مگر قرآن والوں کو ہی مسئلہ ہو رہا تھا میرے سے، وہ بچی صحیح کہہ رہی تھی آپ سے کیوں متنازع ہوتا ہے، میں ایک تو پاور دے رہا ہوں آپ کو، آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پاور چاہیے، ہمیں تجھ جیسے بندے سے نہیں، ہماری اپنی سند سے پاور نہیں ملی، تو کون دے گا؟ ہم تو پہلے اللہ چار درویش ہیں، ہم درویش ہی ٹھیک ہیں، اللہ نے کہا درویش ہی نہیں بیٹا، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بس اتنی سی بات ہے۔